اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن تمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا درس قرآن چل رہا ہے اور سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 93 اور 94 آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی گئی، اور اس کا ترجمہ جو ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی واقعات گزرے ہیں ان کا تھوڑا سا احاطہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے درس کو چلائیں گے۔ کہہ دو اگر ہے واسطے تمہارے گھر آخرت کا نزدیک اللہ کے، خالص سوائے لوگوں کے، پس آرزو کرو تم موت کی اگر ہو تم سچے، اور ہرگز نہ آرزو کریں گے اس کو کبھی سبب اس کے آگے بھیجا ہاتھوں ان کے نے، اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ان آیات کا تعلق پیچھے ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے 69 نمبر آیت کے تحت بیان کیا۔ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے اور جو ہے ان سے ایک قوم عمالقہ کے بارے میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کو کہا گیا، تو وہ قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے انہوں نے اس قوم کو دیکھا کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، اور ایک ان کا آدمی ہمارے 12 آدمیوں کو پکڑ کے تو بغل میں دبا لیتا ہے۔ اب انہوں نے انکار کیا، اور دوسرا واقعہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو بچھڑے کی پوجا کرنے سے روکا کہ بچھڑے کی پوجا نہ کرو، لیکن یہ پھر بھی لگ رہا ہے۔ پھر اللہ نے ایک سزا کے طور پر کیا کیا، کوہ طور پہاڑ کو اس قوم کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، یوں سادے سجدے میں گر گئے اور آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان سے کہا کہ جو باتیں اللہ کے احکام ہیں ان کو مانو۔ اب یہ ساری باتیں مانتے گئے۔ اب دیکھتے ہیں اگر یہ ہم نہیں مانتے تو یہ پہاڑ اوپر گر پڑے گا ہمارے۔ اب پہاڑ اوپر کھڑا ہے سب کے آگے، سب سجدے کے اوپر گرے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے جھوٹ موٹ انہوں نے اللہ کے نبی کو یقین دہانی کرائی کہ ہم جو ہے اب آپ کی ہر بات مانیں گے، بچھڑے کی پوجا نہیں کریں گے، ایک اللہ کی پوجا کریں گے۔ اب یہ باتیں جو ہے اللہ نے ان سے اس طرح منوائیں۔ منوانے کے بعد پھر جب پہاڑ ہٹ گیا تو اس کے بعد یہ ان میں سے کچھ سرکش تھے جو کہ پھر اسی ہڈ دھرمی پہ اڑے رہے۔ یہ واقعہ، یہ آیات بیان اللہ پاک نے کی ہیں کہ مکہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے تو وہاں کے یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو یعنی مکہ والوں سے بہتر سمجھتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ اصل شریعت ہے اور ہم اس پہ عمل کریں گے، قرآن پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اب تعلیمات چلیں گی قرآن مجید کی۔ اب اللہ رب العالمین ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی ایسے ہی حالات ہونے چاہیے، جس طرح ان کے اوپر اللہ نے کوئی طور پہاڑ کو لا کے کھڑا کیا تھا، ایسے تمہارے اوپر بھی اللہ اگر کوئی ایسی مصیبت بھیج دے تو پھر جو ہے تم فوراً مانو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب پہاڑ کو دیکھا ہمارے اوپر گرنے والا ہے تو ایک ایک بات کو مان لیا۔ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو ڈرا رہے ہیں، تم وہی قوم ہو جو پہاڑ کے اوپر آنے سے ڈر کر جو ہے مانے تھے، لیکن حقیقت میں تم سرکش لوگ ہو، اور تم لوگ جو ہے وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے کہ آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو پھر تم خواہش کرو کہ ہم مر جائیں۔ اب یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، جو مکہ کے یہودی تھے وہ نہیں مانتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے پہ اڑے ہوئے تھے کہ ہم تو وہ
तौरात को मानेंगे, उसकी तालीमात को मानेंगे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो तुमने तो उस वक्त भी नहीं माना, उस वक्त जो माना था वो आर्जी तौर पर पहाड़ के ऊपर आम जाने से तुमने माना था कि ये पहाड़ कहीं हमारे ऊपर ना गिर पड़े, असल में तुम्हारे अंदर सरकशी थी। और अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया अगर तुम सच्चे हो अपनी बात पे तो फिर जो है तमन्ना करो कि हम मर जाएं। और आगे अल्लाह ने ख़ुद बयान किया है कि वो यानी इन आयात के अंदर कि ये हरगिज़ तमन्ना नहीं करेंगे, कि इनको पता है, अंदर से तो पता है कि हम ना हक हैं, हम हकीकत पर नहीं हैं। अगर हम कहते हैं कि अल्लाह हमें मौत दे दे, कि अगर हमारा मज़हब सच्चा है तो हम मरने के बाद फ़ौरन जन्नत में चले जाएंगे, अब जो है ये उस बात के ऊपर नहीं आ रहा है। अल्लाह ने खुद कहा ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इनको पता है अंदर से जो झूठे हैं ये मौत की तमन्ना करते ही अगर ये मर गए तो सीधे जहन्नम में चले जाएंगे। इस बात को, इस हकीकत को ये जानते हैं, इसलिए ये बात नहीं मान रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मक्का के उन यहूद नसारा को बताया कि जिन तालीमात को तुम अमल करते आए हो, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी तुमने इसको नहीं माना, अब मेरी बात भी नहीं मान रहे हो, उस वक्त भी तुमने सरकशी इख्तियार की, अब भी सरकशी इख्तियार कर रहे हो। हालांकि अल्लाह ने यहाँ कुरान के अंदर वाज़े तौर पर तुम लोगों को बता दिया है कि अगर जो तुम सच्चे हो कि हम सच्चे हैं, सच्चा जैसे ईमान वाले सहाबा रज़ी अल्लाह तो हम सच्चे थे और वो तो हर बात पे जो है कसम खाने के लिए तैयार हो जाते थे कि अल्लाह रसूल कर रहे हैं, अल्लाह रसूल कर रहे हैं। अब ये बुतों की पूजा करते थे, अल्लाह रसूल की बात जो है ये इनके समझ में आती नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पुराने वाक़यात इनको याद करवाए और याद करवाने के बाद इनको तंबीह की कि उस वक्त भी तुम लोगों ने नहीं माना और अब नहीं मान रहे हो, और जो नहीं मानेगा, जो ईमान नहीं लाएगा और जो है कुरान के ऊपर, कुरान की आयात के ऊपर अमल नहीं करेगा, उसका ठिकाना जो है जहन्नम है। और इसकी दलील ये है कि अगर तुम ये समझते हो कि हम सच्चे हैं तो सच्चा आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अल्लाह ने कहा आप इनसे कहें कि आपने लिए दुआ करो कि अल्लाह हम मर जाएं। अब मरते ही इनको पता है कि हम तो अब आखिरी नबी पर यकीन नहीं ला रहे, हालांकि कुरान पे वाज़े तौर पर बता दिया गया था, तौरात के अंदर भी, इंजील के अंदर भी यहूद व नसारा को, कि इनके बाद एक नबी आएंगे और उनकी शरीयत जो है उस दुनिया के अंदर चलेगी और वो हक और सच नबी होंगे। तौरात में भी निशानियाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई, इंजील में भी तब बताई गई थी। तो लेकिन ये चूँकि शुरू से बनी इसराइल में बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है बनी हाशिम में भेजा, कुरैश ख़ानदान के अंदर भेजा। अब इनको ये बात पसंद नहीं आई कि बनी इसराइल में से क्यों नहीं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात का ये इनकार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इनके पुराने वाक़यात याद करा के इनको जो है डराया भी और समझाया भी, अगर नहीं मानोगे तो मरने के फ़ौरन बाद तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह दुनिया में दर्दनाक अज़ाब देंगे। दर्दनाक अज़ाब कैसे कि यानी दुनिया के अंदर जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरों को डराते थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी निशानियाँ लगाई कि यहाँ ये काफर मरेगा, यहाँ ये काफर, 70 सरदार जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे बताया था वहीं वहीं लड़ते हुए जहन्नम रसीद हुए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के आलूम बयान करके हमें समझाते हैं। कुरान जो है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा है कि पहली कौमों ने नहीं माना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रसवाई के ज़िक्र किए। अगर हम भी आज नहीं मानेंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को नहीं मानेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही मामला किया जाएगा जैसे पहली कौमों के साथ किया गया। और अल्लाह ने पहली बहुत सारी कौमों के वाक़यात बयान किए हैं इस कुरान के अंदर कि कौम लूत के साथ क्या किया। अल्लाह ने सारी बस्ती के ऊपर उठाया, नीचे पलट दिया और ऊपर पत्थरों की बारिश की, हर एक के ऊपर एक एक का नाम लिखा होता था, है वो जो पत्थर उसी को आगे लगता था। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है, उन्होंने अल्लाह के नबी को जो है झुटलाया, अल्लाह ने उनको भी तौबा बर्बाद किया। और इसी तरह जो है बाकी यहूद अलैहिस्सलाम हवा के ज़रिए उनके ऊपर अज़ाब आया, उनको ख़त्म किया। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़यात बयान करके
ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مکہ والوں کو اور یہود و نصارہ کو کہ اگر آپ بھی ایمان نہ لائیں گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اور آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسے اللہ نے پہلی قوموں کے ساتھ اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو نہ ماننے پر انکار کرنے والے کو ساتھ کیا۔ تو آج جو ہے یہ تعلیمات ہمارے لیے ہیں کہ جیسے وہ نہ مان کر رسوا ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ پاک نے ایمان نصیب فرما دیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانیں۔ سب سے بڑی بات جو اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے وہ میرے بچوں ایمان ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے کہ ایک آدمی دنیا میں بھوکا پیاسا ننگا مر گیا لیکن ایمان لے کے مر گیا تو یہ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی ترین انسان ہے۔ اور ایک آدمی اچھی یعنی گھروں کے اندر اور بہترین کھانوں کھاتے ہوئے اور زندگی گزارتا رہا، نوکر چاکر اور ساری اس کے پاس آسائشیں ہوں اور ایمان نہ ہو اس کے پاس، اللہ کے ہاں یہ آدمی جو ہے یہ رذیل ہے اور یہ دھتکارا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں اور ایمان والے کی اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ اس لیے ہم اس بات پہ خوش ہوا کریں کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنی مشقت نہیں، اللہ نے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض نہیں کیے، اللہ نے ماں بھی کلمے والی دے دی، باپ بھی کلمے والا دے دیا، ہم خوش ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ اب ہم اس ایمان کو بچا کے لے کے جائیں گے۔ وہ کیسے بچا کے لے کے جائیں گے؟ ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے ویسے ویسے ہم نے زندگی اختیار کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی گھر میں رہنے کا طریقہ کیا بتایا، بازار میں جانے کا طریقہ کیا بتایا، اسی طرح کھانے پینے کے جو طریقے بتائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلاتے ہیں۔ اور سنت جو ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، یعنی ایک آدمی ایک سنت زندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین 600 شہیدوں کو اجر نصیب فرماتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور شہید کا کتنا بڑا اجر ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں محل دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ایک شہید کا رتبہ ہے اور 600 شہید کا جس کو رتبہ ملے گا۔ آج کتنے مسلمان ہیں، گاؤں کے گاؤں بھرے پڑے ہیں اور ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر اذان کے بعد کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 10% لوگ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ہمارا اسی طرح اعراض ہے جیسے پہلی قومیں اعراض کرتی رہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے اثرات کیسے پھینکتے ہیں۔ جب بد عمل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے موسم کے اندر سختی لاتے ہیں، بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، حاکم جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک نکمے لوگوں کو بنا دیتے ہیں اور وہ ہماری چھوٹوں بڑوں کی عزت نہیں کریں گی اور ان کے ذریعے سے عوام کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی لاٹھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنی آیات بیان کر کے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنی نشانیاں بتا کے ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ بھی ہم باز آ جائیں۔ اگر ہم باز نہ آئے تو پھر ایک دن ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو قوم سمود کا ہوا، قوم عاد کا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کا ہوا، اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے ناکام ہو کر چلے گئے۔ ہم سب آج عہد کریں کہ ہم نے اس دنیا سے کامیاب ہو کر جانا ہے، اور کامیاب وہ ہے اللہ کہتے ہیں جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم جو ہے دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کے جو ہے مال متاع اکٹھا کر کے کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ نہیں، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل اللہ کے احکام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب۔ ایمان مضبوط ہوگا کیسے؟ کہ جیسے جیسے اللہ کے نبی کی سنت کو ہم زندہ کرتے چلے جائیں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلے جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس ایمان کی بدولت ہمارا سودا ہوگا اور وہ سودا جنت کے طور پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل عصم لا تدع لي ذما الا غفرت ولا هما
إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضان إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرما، اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، اے اللہ ہمارے علم عمل میں ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو باادب بنایا، ہمارے اس اسکول کے بچوں کو باادب بنا، یا اللہ ان کو اپنے اساتذہ کا، ماں باپ کا یا اللہ احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کو امتحانوں میں کامیابیاں نصیب فرما، یا اللہ ان کو اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ہمیشہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنے کی آپ کو یا اللہ توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایک دوسرے سے محبت پیار کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں میں جو چوری کی عادتیں ہیں، بچے ایک دوسرے کی چوریاں کرتے ہیں، یا اللہ ان کے دل کے اندر یہ چوری والا عیب نکال دے، یا اللہ ہر بچے کو دوسرے کی چیز کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل اتباع نصیب فرما۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد۔